بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ مختلف طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی کہانی کا جو موضوع ہے وہ ہے فرشتوں کی دعا۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی کہوں گی، مکمل کہانی سننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ چلیے جی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ سب کھٹے میٹھے رشتے موجود تھے۔ ساس عقیلہ بیگم بہت دانا اور معتبر خاتون تھیں۔ بڑے سجاؤ کے ساتھ گفتگو کرتی، سوچ سمجھ کر خرچ کرتی۔ اچھی نیت رکھتی تو کام بھی اچھے ہی ہوتے۔ باقی یہ کہ مزاج کا فرق تو ظاہر ہے سگے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ کھٹے کے ساتھ میٹھا اور میٹھے کے ساتھ کھٹا ہو تو دل لگنے کا سامان بنا ہی رہتا ہے۔ زنیرہ کو جن باتوں میں اختلاف ہوتا وہ خاموش رہتی، اس لیے ان 2 سالوں میں راوی نے چین اور سکون کو غالب بھی لکھا تھا۔ کبھی کبھار کزنز یا سہیلیوں کے سسرال کے حال سن کر تقابلی جائزہ لیتی تو شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیتی، نہ کر سکتی تو نیت ضرور کر لیتی۔ مگر سب جانتے ہی ہیں کہ زندگی جمود کا نہیں، روانی اور تسلسل کا نام ہے۔ پانی کے بہتے دھارے اپنے اندر بہت سے طوفان چھپائے ہوتے ہیں۔ اس کی پرسکون زندگی میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ خود نئی نئی ماں بنی تھی۔ مائکہ دور نہیں، بہت دور تھا اور بچی کو خود ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ بچی بھی عجیب تھی، ذرا سی بچی ساری رات جگاتی اور دن میں بھی ٹکنی کا ناچ نچاتی۔ ماں کو فون پہ رپورٹ دیتی تو وہ مخصوص لہجے میں تبصرہ کرتی، ہمارے 5 بچے تو پلے پلائے عرش سے اترے تھے، بچے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایک ہی بچی نے دن میں وہ تارے دکھا دیے، اوپر سے ناند پردیس سے دیس میں تشریف لے آئیں۔ جم جماؤ نت نت آؤ مگر اپنے گھر میں۔ میاں اپنا کام دھندہ سمیٹ کر آنا چاہتے تھے، ساس سسر تھے نہیں۔ طے یہی پایا تھا کہ جب تک میاں پاکستان واپس نہیں آتے اس کی ناد آسماں فہیم میکے میں ہی رہے گی۔ اب تک تو تمام رشتے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہی تھے، لیکن یہ اسماء اپنے نام کی ایک تھی۔ 1 دن، 2 دن، 2 ہفتے گزر گئے، وہ ابھی بھی ماں کے گھر میں مہمان تھی۔ مہمان بھی اللہ معاف کرے ایسی کہ چمڑی ادھیڑ کر جوتا بنا دو اور جوتا پہنا دو پھر بھی نہیں راضی۔ ہر بات میں نکتہ اعتراض اٹھانا، اچھے بھلے کاموں میں نقص نکالنا، کھانوں پر اعتراض، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے VIP پروٹوکول کی ہمہ وقت خواہش مند۔ ہر فرد اس کے آگے ہاتھ باندھے جی حضوری کی کیفیت میں کھڑا رہے۔ شاید چھوٹی ہونے کے ناطے زیادہ لاڈ پیار وصول کیا تو اب اس کی حقدار رہنا چاہتی ہے۔ زنیرہ کو اس بات پہ بھی اعتراض نہ تھا۔ اعتراض تو صرف اس بات پر تھا کہ اس کے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے۔ زنیرہ کی بچی کو کبھی ٹانگ سے کھینچتے، کبھی منہ سے دودھ کی بوتل نکال لیتے، مگر وہ بچوں کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھتی۔ زنیرہ کرتی چلتی رہتی، آپی یہ آپ کی نند، یہ تو اسکول جاتے میک اپ میں جاتی ہیں، یہ تو روزانہ شاور بھی لیتی ہیں، اس اسکول سے آنے کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ بھی لیتی ہیں، کیا ان کو اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں؟ کیا ان لوگوں کو زخم صاف کرنا اور دوائیں دینا بھی ان کی ڈیوٹی نہیں؟ آپ کی جیٹھانی آتی تو روزانہ ہیں، سبزی بناتی ہیں، ساس کا پیمپر بدلتی ہیں، کیا وہ سالن گھر سے بنا کر نہیں لا سکتی؟ آپ کی لانڈری کے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، بدبو بھی سر درد کرنے والی، آپ نان سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ یہ ذمہ داریاں تو اپنے نام کروا لے؟ زنیرہ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محبت اور تعلقات کے نام پر تیماردار آتے اور کئی گھنٹے کے لیے آتے، کس کو کیا بھجوانا ہے یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ کبھی ساس کی ہائے ہائے اس کا جگر چلنی کرتی، کبھی تیمارداروں کا ہجوم تھکا دیتا، کبھی نندوں کا حساب کتاب اس کی طاقت کو کمزور کرتا۔ وہ کس سے کیا کہتی؟ بس اوقات تو مردانہ اور زنانہ دونوں کمرے ہی تیمارداروں سے بھرے ہوتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ساس کی مزید 2-3 ماہ تک ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ان 2 ماہ میں 60 دن اور ان 60 دنوں میں 820 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اب ایک پل بھی مشکل تھا۔ اسے محنت اور سخت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا نظام ہے؟ بیمار تو مزے سے بستر پر ہے، تیماردار بھی مزے سے مفت میں آؤٹنگ کی آؤٹنگ اور ہوگا
بھگتے والوں کا۔ حالات نے اس کی نرم مزاجی کو سختی میں بدل دیا تھا۔ وہ ہر وقت جھنجھلاتی رہتی، کاش وہ سکون سے سو سکے۔ آنکھیں کھولے تو سانس پہلے کی طرح چل پھر رہی ہو، صبح شام کی روٹین پہلے جیسی ہو۔ اب تو اس کا سارا وجود پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ جب امی لوگ واپس جا رہے تھے تو پھوڑا پھوٹ گیا۔ اتنے گئے گزرے دنوں کا دل و دماغ میں جمع شدہ مواد بہہ نکلا۔ امی لوگ کیوں دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے؟ سگی بیٹی اگر زخم دھو کر پٹی کر دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو دے، اور بہو سارے کام کر کے ہلکان ہو جائے تو دل چھلنی کرنے والے فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ آنسو بہہ بہہ کر ہاتھوں کی پشت سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ امی نے اسے سینے سے لگایا، میری زونی، یہ دنیا ہے، جنت ابدی نہیں، لوگ ایک جیسی فطرت کے بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یا سزا بن کر ملتی ہے یا اجر عظیم اور بشارتوں کی نوید دے کر۔ عقیلہ بہن بھی بھلی چنگی ہو جائے گی، آہستہ آہستہ تمہیں بھی سب بھول جائے گا، بس یہ یاد رہے گا جب اینا 3 ماہ کی تھی تو اس کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اب جو چیز قابل برداشت یہ اس وقت حافظے سے بھی محو ہو جائے گی۔ تمہاری نند بھی بالآخر اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے گی۔ بس یہ یاد رکھو یہ مشکل وقت ہے تو رحمتوں کے حصول کا بھی ہے۔ بیمار کی دلجوئی کے لیے آنا تو سنت ہے، لیکن تیماردار اور تیمارداری کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیا دعا دینا ہے، ہم بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھو بیمار کے لیے بہت سے گناہ اور خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماری میں صبر کے ذریعے معاف ہوئی ہیں، تو تیماردار کے بھی بہت سے گناہ اور بہت سی خطائیں ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں، صرف اور صرف تیمارداری کرنے سے معاف ہوتی ہیں۔ تب ہی تو احادیث مبارک میں 70,000 فرشتوں کی ان کے لیے دعائے مغفرت کی بشارت ہے۔ تب ہی تو احادیث مبارکہ میں 70,000 فرشتوں کی ان کے لیے دعائے مغفرت کی بشارت ہے۔ 70,000 فرشتے، سن رہی ہو نا میری بات؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو منہ پر آئے ہوئے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ جی امی سن رہی ہوں۔ تو گھنٹہ 2 گھنٹے 2 دن 4 دن کے لیے آنے والی بس اتنی دیر ہی فرشتوں کی معیت میں رہتی ہے۔ تم تو ہمہ وقت ان کے قریب ہو۔ میں تمہاری بچی ان حالات میں بھی ماشاءاللہ تندرست ہے۔ اس کی راتوں کو جگانے والی عادت اللہ نے ختم کر دی۔ یہ فرشتوں کی محبت ہی ہے، نہ تم ہمت سے سب کچھ بطریق احسن کر رہی ہو۔ یہ بھی اوپر والے کی کرم نوازی ہے نا۔ زندگی تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام۔ کوئی تمہیں غیر ذمہ دار کہتا ہے تو کہنے دو، تمہارے نکالتا ہے تو نکالنے دو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی فرشتے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہیں یا فرشتوں کی دعائیں؟ ہاں، لیکن تم لوگوں کی عادت نہیں بدل سکتی۔ لیکن جب تم کسی بیمار کا حال پوچھنے جاؤ تو کوئی ایسی چیز ہمراہ لے جانا جو ان کی ضرورت ہو، یعنی دلیہ یا سالن، چاول پہلے سے بتا کر، ایسا نہ ہو 10 لوگ بیٹھے ہوں اور سب یہی لے آئیں۔ پھر جا کر ان کا حال احوال پوچھو، ان کے لیے دعا کرو، صحت مند ہونے کا تذکرہ کرو، نہ کہ ان کا جو ایسی بیماری میں مبتلا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اجازت لے کر واپس آ جاؤ۔ تم نے کبھی یاد نہیں کیا کہ جب تم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی تو اکثر روزے سے ہوتی تھی تاکہ ان کے چائے پانی کی ٹینشن نہ ہو، اور بالغرض روزہ نہ بھی ہو تو کہو کہ کھا کر آئی ہیں، یہ نہیں کہ بے تکلفی سے بتا دو کہ ناشتہ بنا دو یا کھانا کھلا دو۔ اور شاید تمہیں یہ بھی یاد ہو میں ہمیشہ ان کے ہاں کھچڑی، دلیہ، گھر والوں کے لیے کوئی پکوان لے جاتی تھی، اور وہ بھی ڈسپوزیبل برتن میں، تاکہ برتن خالی کرنے دھو کر دینے کا جھنجھٹ بھی نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے 70,000 فرشتوں کی قربت کو سمیٹ کر ہی آتی تھی۔ بہتر تم بھی ایسے کرو، کیا معلوم تمہاری دیکھا دیکھی کوئی اور بھی تمہارا طریقہ اپنا لے۔ یہی وہ آسانیاں ہیں جو ہم دیں گے تو لینے کی توقع بھی رکھیں گے، ہے نا؟ انہوں نے پیار سے زنیرہ کا ماتھا چوما، اور زنیرہ کے دل میں ایسی سکینت کا نزول ہو رہا تھا جو کبھی رمضان کی عبادت میں بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔
شاید یہی فرشتوں کی دعا تھی اس کے حق میں جو قبول ہو رہی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر اس طرح کی اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔